السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلغوا انی ولو آیا او کما قال۔ ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو کل کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا گنج بخش رنج بخش غریب نواز اور غوث اعظم ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا دستگیر ہے، فعال لما یرید ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے، جس کی ذات صفات کمالات کے اندر کوئی بھی شریک نہیں، ازل سے اکیلا ہے، ابد تک اکیلا رہے گا، اور کل قیامت کے دن اس اکیلے حکمراں کی حکمرانی ہوگی۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام سرور کائنات فخر موجودات سرکار دو عالم امام الانبیاء شمس الضحیٰ والی بطحا سرچشمہ رشد و ہدا منبع مہر و وفا میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے حد احسان ہے، جس خالق کائنات نے ہمیں دوبارہ اس با مقصد مجلس میں جمع فرمایا ہے۔ ایسی مجلس جہاں ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو سیکھتے ہیں، پھر اس کو اپنے دلوں میں اتارتے ہیں، دلوں میں اتار کر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ محفل کوئی عام محفل نہیں ہے، یہ ایک ایسی محفل ہے جس کا انتخاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ بلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے اسے اپنے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو آج ہماری کلاس کا اور اس کورس کا جو ہے وہ اختتام ہو رہا ہے، یعنی جو ہم نے یہ 3 مہینے کا شرح عمدۃ الاحکام اس کتاب کا جو ہے وہ کورس سٹارٹ کیا تھا، آج وہ ہے اپنی یعنی اختتامی مراحل پر ہے۔ تو آج ہماری حدیث نمبر 396 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کی راہ میں ایک صبح یا ایک شام نکلنا دنیا اور جو کچھ دنیا میں موجود ہے اس سے بہتر ہے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کی غرض سے اگر کوئی صرف صبح کے وقت نکلتا ہے یا شام کے وقت نکلتا ہے، یہ اس مجاہد کے حق میں دنیا کی ساری دولت اور دنیا کی ساری نعمتیں سب سے زیادہ بہتر اور قیمتی ہے۔ اللہ کی راہ میں تھوڑے سے وقت کے لیے جہاد کی قدر و قیمت ساری دنیا سے بڑھ کر ہے، یعنی اللہ کے راستے میں نکلنا کس قدر عظیم عمل ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ حدیث نمبر 397 ہے۔ ان ابی قتادۃ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی حنین وذکر قصۃ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قتل قتیلا له علیہ بینۃ فلہ صلبہ قالها ثلاثہ۔ حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غزوہ حنین کی طرف نکلے۔ آپ نے ایک قصہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس نے کسی دشمن کو قتل کیا اس کے پاس اس کا واضح ثبوت ہو تو اس کا سارا سامان غنیمت کے طور پر اسے دے دیا جائے۔ یہ بات آپ نے 3 دفعہ ارشاد فرمائی۔ مفہوم یہ ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعلان کیا کہ جس نے میدان جنگ میں دشمن کو تہ کیا اس کا سارا سامان مال غنیمت کے ضمن میں جو ہے اس کے سپرد کر دیا جائے گا۔ یہ اعلان آپ نے 3 دفعہ جو ہے وہ یعنی دہرایا تھا۔ تو لشکر کا قائد جو ہے وہ مال غنیمت تقسیم کرتے وقت یہ طریقہ بھی اختیار کر سکتا ہے، اور ہر مجاہد کو جس نے دشمن کو قتل کیا ہو اس سے حاصل شدہ مال جو ہے اس مجاہد کو دے دیا جائے جس کے ہاتھوں وہ قتل ہوا ہے۔ اسی طرح حدیث نمبر 398 ہے۔ ان سلمۃ بن الاکوع رضی اللہ تعالی عنہ قال آتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم عین من المشرکین وهو فی السفر فجلس عند اصحابہ یتحدث ثم انفطل
فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطلبوہ وقتلوہ فقتلتہ فنفلنی صلبوہ وفی روایت فقال من قتل الرجل فقال ابن الاقوع فقال له صلبوہ اجمع، متفق علیہ۔ حضرت سلمہ بن اکو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مشرکوں میں سے ایک جاسوس آیا۔ آپ سفر میں تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگا، پھر وہ پلٹ گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اسے تلاش کرو اور اسے قتل کر دو۔ میں نے اسے قتل کر دیا، آپ نے اس کا سارا سامان مجھے دے دیا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اس شخص کو کس نے قتل کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اکو کے بیٹے نے یعنی سلمہ نے، تو آپ نے ارشاد فرمایا اس کا سارا سامان اس کا ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کے ساتھ جنگ کے سفر پر روانہ ہوئے، ایک جگہ پر پڑاؤ کیا، پڑاؤ مین یعنی ایک جگہ پہ ٹھہرے رکے، تو دشمن کا ایک جاسوس جو ہے وہ بعض صحابہ کے پاس بیٹھ کر کچھ دیر باتیں کرتا رہا، پھر وہ اٹھ کر چلا گیا، یعنی جاسوسی کے لیے آیا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بحیثیت سپہ سالار پورے لشکر پر نظر ہوتی تھی، تو آپ کو جب وہ دکھائی نہ دیا تو آپ نے خطرہ محسوس کرتے ہوئے مجاہدین کو حکم دیا کہ اسے تلاش کرو، جہاں کسی کو ملے اسے قتل کر دیا جائے۔ لہٰذا سلمہ بن اکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا پیچھا کیا، تھوڑی دور جا کر اسے دبوچ لیا یعنی پکڑ لیا اور اسے قتل کر دیا۔ جب اس بات کا علم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا سارا سامان بطور انعام سلمہ بن اکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ تو اس حدیث سے یہ احکام نکلتے ہیں کہ حالت جنگ میں اگر دشمن کا جاسوس پکڑا جائے تو اسے فوری طور پر ختم کر دیا جائے، تاکہ اس کی مخبری سے لشکر اسلام کو کوئی بھی ناقابل تلافی نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ تو ایک یہ بھی پوائنٹ نکلتا ہے کہ جو بھی جاسوس کو پکڑے گا اس کی حوصلہ افزائی کے لیے اسے انعام دیا جائے گا۔ تو اگر کوئی جاسوس کو قتل کر دے تو اس کا جتنا بھی سامان ہے وہ قتل کرنے والے کو بطور انعام دے دیا جائے، اس بات کی تصدیق کر لی جائے کہ پکڑا جانے والا واقعی جاسوس ہے یا ایسے ہی اس کو قتل نہ کر دیا جائے۔ اسی طرح کسی کو یعنی شک کی بنیاد پر یہ سزا نہیں دی جا سکتی، یعنی شک و شبے کے طور پہ جو ہے وہ اس کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ اگر واقعی قطعی طور پہ جو ہے وہ حتمی فیصلہ ہو جائے کہ واقعی یہ جاسوس ہے، اس کو یہ سزا دی جائے گی، اور یہ سزا کون دے گا؟ یعنی وقت کا حکمران یعنی حکومت وقت اگر اعلان کرے تو پھر جو ہے۔ حدیث نمبر 399 ہے، ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سریۃ الی نجد فخرجت فیها فعصبنا ابلا وغنما فبلغت سہامنا اسنی عشر بعیرا ونفلنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعیرا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نجد کی طرف ایک لشکر روانہ کیا، میں بھی اس لشکر کے ہمراہ نکلا۔ اس مارکے میں بہت سے اونٹ اور بکریاں جو ہیں وہ ہمارے ہاتھ لگی، ہم میں سے ہر ایک کو 12 اونٹ حصے میں آئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اونٹ جو ہے وہ ہمیں بطور انعام بھی دیا۔ تو مفہوم یہ ہے کہ نجد کی طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجاہدین کا ایک لشکر بھیجا، اس لشکر کو وہاں سے کافی تعداد میں جو ہے وہ اونٹ اور بکریاں ہاتھ لگیں، 12 اونٹ ہر ایک کے حصے میں آئے، ایک اونٹ ہر مجاہد کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے بطور انعام بھی دیا گیا۔ تو احکام یہ نکلتے ہیں کہ اس کا اطلاق جو ہے سریہ کا اطلاق جو ہے 5 افراد سے لے کر 400 کی نفری کے لشکر پر کیا جاتا ہے۔ تو اگر مجاہدین کا جٹھا یعنی مستقل حیثیت میں کسی مہم پر روانہ کیا جائے اور اسے امیر نے کسی لشکر کے تابع نہ کیا ہو تو وہ جٹھا گروہ جو ہوتا ہے اگر مہم سر کر کے مال غنیمت لے کر واپس آئے یعنی جیت کر واپس آئے تو وہ سارا انہی مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے۔ امیر اگر مناسب سمجھے تو مال غنیمت کے علاوہ بھی انہیں حوصلہ افزائی کے بطور انعام بھی مال دے سکتا ہے۔ حدیث نمبر 400 ہے، ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اجمع اللہ الاولین والآخرین یرفع لکل غادر لواء فیقال هذه غدرۃ فلان ابن فلان۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ پہلوؤں اور پچھلوں کو جمع کرے گا،
ہر غدار کی نشاندہی کے لیے ایک جھنڈا بلند کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا یہ فلاں ابن فلاں کی غداری کی علامت ہے۔ تو مفہوم یہ ہے کہ میدان محشر میں جب اللہ تعالیٰ تمام اگلے اور پچھلے لوگوں کو اکٹھا کرے گا تو جو غدار ہوں گے، اللہ تعالیٰ غداروں کو لوگوں کی نظروں میں رسوا کرنے کے لیے ذلیل و رسوا کرنے کے لیے ان کی نشاندہی کر دی جائے گی، اور اس صورت میں یہ ہوگی کہ ہر غدار کی پشت پر ایک جھنڈا جو ہے وہ نصب کر دیا جائے گا، اور پھر بڑے مجمع میں اعلان کر دیا جائے گا یہ دیکھو فلاں ابن فلاں ہے، اس نے اپنی زندگی جو ہے وہ غدار کی حیثیت سے بسر کی ہے، یعنی دنیا کے اندر رہ کے غداری کرتا رہا ہے۔ تو اس حدیث سے احکام یہ نکلتے ہیں کہ قومی اور دینی غدار کو میدان محشر میں رسوا کر دیا جائے گا، یعنی جو قوم کا بھی غدار ہے اور اسی طرح جو دین کے اعتبار سے غدار ہے، یعنی کس کا غدار ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہیں مانتا، اگر اس کو جو ہے وہ کوئی اسلام میں کوئی عہدہ ملتا ہے تو غداری کرتا ہے، تو اس کے جو ہے وہ اپنے منصب پر، اپنے اس عہدے پر جو ہے وہ غداری کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ میدان محشر میں اس کی پشت پر جو ہے وہ ایک جھنڈا گاڑ دیا جائے گا جس کے اوپر لکھا جائے گا یہ غدار ہے، یہ فلاں ابن فلاں ہے، تاکہ اس کو ذلیل و رسوا کر دیا جائے لوگوں کے سامنے۔ تو ہر غدار کے جھنڈے کے ذریعے جو ہے ہر غدار کی جو ہے وہ نشاندہی کی جائے گی، تو ہر غدار کے بارے میں میدان محشر میں اعلان کیا جائے گا تاکہ اس کی رسوائی جو ہے وہ پوشیدہ نہ رہے، چھپی ہوئی نہ رہے، سب لوگوں کے سامنے جو ہے اس کی جو ہے وہ رسوائی جو ہے وہ سامنے آ جائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں محفوظ فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔ حدیث نمبر 401 ہے، ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان امرأة وجدت فی بعض مغازی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقتولة فانکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل النساء والصبیان۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کسی جنگ میں ایک عورت مقتول پائی گئی، یعنی قتل ہوئی ایک عورت ملتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے سختی سے منع کر دیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی سختی کے ساتھ منع کر دیا۔ تو جنگ کے دوران دشمن کی عورتوں اور بچوں کو قتل کرنا یہ شریعت نے منع کر دیا ہے۔ حالت جنگ میں کسی بھی مجاہد کو دشمن کی عورت اور بچے کو مارنے کی اجازت نہیں دی گئی، یعنی اسلام دیکھیں کس قدر جو ہے وہ سچا اور سچا اور جو ہے وہ ایسا دین ہے جو عورتوں کے بھی حقوق کو جو ہے وہ یعنی ادا کرتا ہے، چاہے وہ عورت جو ہے وہ خاتون جو ہے وہ یعنی دوسرے مذہب کی کیوں نہ ہو، لیکن اسلام جو ہے وہ پرسنالٹی دیتا ہے، عزت دیتا ہے، توقیر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں وہ عدی کی جو بہن تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے جب اس کو گرفتار کر لیا، اس کا بھائی تو جو ہے وہ اس کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ لائی گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے جو ہے وہ اس کے سر کو ڈھانپا، یعنی بیٹی جو ہے وہ غیر مسلم کی کیوں نہ ہو یا مسلمانوں کی کیوں نہ ہو، عزت جو ہے وہ اس کی برابر ہے، اس کی توقیر جو ہے اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو عزت دی، اس کے جو ہے وہ سر کو ڈھانپا اور صحابہ کو فرمایا کہ جاؤ اس کو جو ہے اس کے علاقے میں چھوڑ کے آؤ۔ تو جب اس کے بھائی نے دیکھا کہ میری بہن جو ہے اس نے جو ہے وہ رات ان لوگوں مسلمانوں کے پاس بسر کی ہے، پتہ نہیں اس کی عزت بھی محفوظ رہی ہوگی کہ نہیں رہی ہوگی، جب جو ہے وہ اپنی بہن کو دیکھتا ہے کہتا ہے میں آپ کو اپنے گھر میں پناہ تو بعد میں دوں گا، پہلے مجھے یہ بتاؤ آپ کا حیا، آپ کی عزت بھی باقی رہی ہے کہ نہیں رہی۔ اس نے تب وہ جواب دیا، اس نے کہا جو عزت جو توقیر مجھے اسلام نے دی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے دی ہے، جو دین کے اندر جو مجھے وہ عزت ملی ہے نا، وہ میں نے آج تک وہ شرم و حیا آپ کی آنکھوں میں نہیں دیکھی، جو مجھے شرم و حیا جو ہے وہ اسلام نے جو ہے وہ سکھائی ہے اور دی ہے۔ یعنی اس قدر اسلام جو ہے وہ عورتوں کو حقوق ادا کرتا ہے، لیکن آج کچھ لبرل خاتون، لبرل لڑکیاں یونیورسٹی کالج میں پڑھتے ہوئے ایسا نعرہ لگاتی ہیں میرا جسم میری مرضی، یہ اسلام کے سراسر خلاف ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ بھائی آپ کا جسم آپ کی مرضی نہیں ہے، جسم جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ نعمتوں سے نوازا ہے، تو مرضی بھی اس کی چلے گی۔ بھائی جس کا انسان کھاتا ہے اسی کے مطابق جو ہے زندگی بسر کرے نا، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کی ہے، اس کی تمام جو ہے وہ اعضاء کو جوڑا ہے، اس کو جو ہے وہ دیکھنے کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے بصیرت عطا کی ہے، کانوں سے جو ہے وہ اس کی سنوائی عطا کی ہے، بولنے کی اللہ تعالیٰ نے زبان عطا کی ہے۔ اس کے باوجود انسان جب یہ نعرہ لگاتا ہے اسے شرم کرنی چاہیے کہ میں بھائی کھاتا کس کا ہوں، پیتا کس کا ہوں، جس نے مجھے پیدا کیا آج میں اسی کو بلا بیٹھا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ
ہاں جو ہے کچھ لوگ ہیں جو ایسے نعرے لگاتے ہیں، لبرل لوگ ہیں، اور کہتے ہیں بھائی ہمارا جسم ہے، ہماری مرضی ہے، اسلام جو ہے کون ہے ہمارے اوپر پابندیاں لگانے والا؟ اور بھائی اسلام ہی نے تو آپ کو جو ہے وہ عزت عطا کی ہے، اسلام نے ہی تو آپ کو شرف عطا کی ہے، اسلام نے ہی تو عورت کو عزت عطا کی ہے۔ اسلام سے پہلے عورت خاتون کو کس نظروں سے دیکھا جاتا تھا، اور وہ ایسے ہی رواج تھا عرب ممالک کے اندر، یعنی جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا رواج تھا، اور عورتوں کو منڈیوں میں بیر بکریوں کی طرف فروخت کیا جاتا تھا۔ اسلام آیا جس نے آ کے اس کو جو ہے وہ عزت عطا کی، اس کو شرف عطا کیا۔ بھائی اگر یہ بیٹی کے روپ میں آتی ہے تو یہ رحمت بن جاتی ہے، اگر یہ جوان ہوتی ہے بھائی کی غیرت بن جاتی ہے، اگر یہی بیوی جو ہے وہ ایک بیوی کے روپ میں آتی ہے تو وہ خاوند کا جو ہے وہ عزت اور اس کی جو ہے وہ توقیر بن جاتی ہے۔ یہی عورت جو ہے جب ماں کے روپ میں آتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کو جو ہے وہ اس کے قدموں کے نیچے جنت کو قرار دے دیتے ہیں۔ تو یعنی یہ کس لیے ہے؟ یہ خاتون کو کس نے عزت دی ہے، کس نے توقیر دی ہے؟ یہ اسلام نے دی ہے۔ بھئی آپ جو ہے معمولی نہیں ہے، عورت کوئی معمولی ذات نہیں ہے، عورت کو اسلام نے بڑے حقوق ادا کیے ہیں۔ اب عورت جو ہے اب یہ نعرہ لگائے بھئی میں جو کچھ مرضی کروں، اسلام کون ہے مجھ پہ پابندیاں لگانے والا، یا اسلام کیوں مجھ پہ جو ہے وہ پردے کے احکامات لازم کرتا ہے؟ یہ بھئی پردہ تو ہے وہ آنکھوں کا ہونا چاہیے، یہ جسم کا پردہ کیوں ہے؟ بھئی آپ آنکھیں اپنی نیچے رکھیں، یہ پردہ میں نہیں کروں گی۔ آپ کہ دل میں کھوٹ ہے تو آنکھوں کا کچھ نہیں ہے، یعنی ایسی جملے کسنا، ایسے جملے بولنا، اسلام کہتا ہے بھئی نا، آپ کو عزت عطا کی ہے اسلام نے دی ہے، اس لیے اسلام کو فالو کرتے ہوئے زندگی کو بسر کریں۔ اسی طرح حدیث نمبر جو ہے وہ یعنی اس حدیث سے یہ احکام نکلتے ہیں کہ جنگ کے دوران دشمن کو عورتوں اور بچوں کو قتل کرنا شرعاً ممنوع ہے، تو حالت جنگ میں بھی کسی مجاہد کو دشمن کی عورت اور بچے کو مارنے کی اجازت نہیں دی، یعنی جنگ کے دوران بھی اسلام نے کہا کہ دشمن کی عورتوں اور بچوں کو قتل نہیں کرنا۔ حدیث نمبر 402 ہے، 402 عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان عبد الرحمن بن عوف وزبیر بن العوام شکی القمل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ لہما فرخص لہما فی قمیص الحریر فرعیتہ علیہما۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عبد الرحمن بن عوف اور زبیر بن عوام نے ایک غزوے میں دونوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جو ہے وہ پیش اقدس میں جو ہے وہ یہ شکایت کی کہ یا رسول اللہ کہ یہ دو جو ہیں ان کو جو ہے وہ یعنی ان کے سر کے اندر جوئیں وغیرہ پڑی ہوئی ہیں، تو آپ نے جو ہے ان کو دونوں کو ریشم کی قمیض پہننے کی اجازت دے دی، تو میں نے ریشم کی قمیض دونوں کے بدن پر دیکھی۔ تو حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ عام حالات میں زیب و زینت کی خاطر ریشم کو زیب تن کرنا مسلمان مردوں کے لیے حرام ہے، یعنی جو یہ ریشم ہے مردوں کے لیے حرام ہے عام حالات میں زیب و زینت کے لیے، جیسے ہم نے پہلے احادیث وغیرہ میں یہ ساری چیزیں پڑھی ہیں۔ تو اگر بدن میں خارش کے علاج کی خاطر، جوؤں کے کاٹنے کے اثرات سے بچاؤ کی خاطر، حالت جنگ میں دشمن کو مرعوب کرنے کی خاطر ریشم کا لباس جو ہے وہ زیب تن کرنے کی شرعاً جو ہے اجازت ہے۔ اسی طرح حدیث نمبر 403 ہے، ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال كانت اموال بنی النذیر مما افاء اللہ علی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم مما لم یوجف مسلمون علیہ بخیل ولا رقاب وكانت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالصۃ فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یازل نفقۃ اہلہ سنۃ ثم یجعل ما باقی فی القراء والسلاء غدۃ فی سبیل اللہ عز وجل۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ قبیلہ بنو نذیر کے اموال کی یہ صورت تھی، یعنی صورتحال تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے لیے مال غنیمت قرار دے دیے گئی، یعنی مال غنیمت قرار دے دیے تھے، تو جن کے حصول کے لیے مسلمانوں نے گھوڑے یا اونٹ نہیں دڑائے تھے، یہ مال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو ہے وہ مخصوص تھے، تو آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے اسی طرح جو ہے وہ آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے سال بھر کا خرچ جو ہے وصول کر لیا کرتے تھے، اور باقی بچنے والے مال سے گھوڑے، اسلحہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کی تیاری کے لیے خرید لیتے تھے۔ تو اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ کے قریب یعنی قرب و جوار میں
یہودی قبائل جو ہے وہ آباد تھے، ان سے یہ معاہدہ طے پایا کہ وہ اس شرط پر یہاں آباد رہ سکتے ہیں کہ نہ وہ خود مسلمانوں سے مقابلہ کریں گے اور نہ ہی کسی سے مل کر حملہ آور ہوں گے۔ تو ایک روز حضرت عمر بن امیہ زمری نے، جو قبیلہ بنو عامر کے تھے، وہ دو آدمی مار دیے انہوں نے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کی دیت ادا کرنے کی ذمہ داری اٹھا لی، یعنی ان کی جو ہے وہ ذمہ داری تھی کہ میں ان کی دیت ادا کروں گا۔ تو ایک کی دیت 100 اونٹ ہوتی ہے، تو یعنی میں 200 اونٹنی کی طرف سے ادا کروں گا۔ تو دیت کی رقم اکٹھی کرنے کے لیے آپ نے اپنے چند صحابہ کو لے کر بنو نذیر کے پاس گئے۔ آپ وہاں ایک بازار میں تشریف فرما تھے کہ بنو نذیر نے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ آپ کو وحی کے ذریعے ان کے اس منصوبے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آگاہ کر دیا۔ آپ وہاں سے اپنے صحابہ کو بتائے بغیر اٹھ کر چلے گئے۔ صحابہ نے خیال کیا کہ شاید آپ کسی ذاتی ضرورت کے پیش نظر اچانک اٹھ کر کہیں چلے گئے ہیں، ابھی آ جائیں گے۔ جب آپ کافی دیر تک واپس نہ آئے تو صحابہ کو تشویش ہوئی، حالات تلاش کرنے کے لیے جو ہے وہ نکلے تو کافی فاصلے پر آپ ملے۔ آپ نے بنو نذیر کے منصوبے کے بارے میں انہیں بتایا، جس کے نتیجے میں ان کی بستی کا محاصرہ کیا گیا۔ انہوں نے پھر امن کی درخواست کی، پھر دوبارہ معاہدہ طے پایا کہ وہ شام، ہیرا وغیرہ جائیں گے۔ تو ان کے جتنے بھی اموال ہیں مال غنیمت کے طور پر جو ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وقف ہو جائیں گے۔ ان کے اموال میں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سال بھر کے لیے گھریلو اخراجات وصول کرنے کے بعد جو مال بچ جاتا اس سے جو ہے وہ جنگی ساز و سامان اور گھوڑے اونٹ وغیرہ خرید لیتے تھے۔ تو بنو نذیر کے اموال کو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مخصوص کر دیا تھا۔ تو اس حدیث سے احکام یہ نکلتے ہیں کہ بنو نذیر کے اموال کو مال فی قرار دے دیا گیا۔ مال فے، یعنی مال فے ایسے مال کو کہتے ہیں جو دشمن سے جنگ کیے بغیر ہی دستیاب ہو جائے، یعنی بغیر جنگ کیے دشمن سے جو ہے وہ مال انسان کے ہاتھ میں لگ جائے، اسے مال فے کہتے ہیں۔ تو جو مال دشمن سے بغیر لڑائی کے وصول ہو وہ کسی مصلحت کے لیے خرچ کیا جائے گا، یعنی کسی اچھے کام کے لیے خرچ کیا جائے گا۔ تو امیر جو ہے وہ مال فے سے اپنے گھریلو ذاتی ضروریات کے لیے جو ہے وہ جتنی ضرورت ہے اس طرح اس کو جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے۔ تو اہل خانہ کے لیے غذا کو جمع رکھنا جائز ہے۔ جس طرح سال بھر کے اخراجات نبی علیہ الصلوۃ والسلام وصول کر لیا کرتے تھے، تو مال فے کو امیر جہادی مصلحتوں کے پیش نظر رکھتے ہوئے ضروری مدوں میں استعمال کر سکتا ہے۔ اس مال سے اسلحہ، سواریاں، دیگر مجاہدین کی ضرورتیں خریدی جا سکتی ہیں۔ حدیث نمبر 404 ہے، عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال اجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما زمر من الخیل من الحفیاء الى ثنیۃ الوداع واجرا ما لم یزمر من الثنیۃ الى مسجد بنی زریق قال ابن عمر وکنت فی من اجرا قال سفیان من الحفیاء الى ثنیۃ الوداع 5 امیال او 6 ومن ثنیۃ الوداع الى مسجد بنی زریق میل۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تزمیر شدہ گھوڑے دورائے مقام حفیاء سے ثنیۃ الوداع تک، اور غیر تزمیر شدہ گھوڑے دورائے ثنیہ سے مسجد بنی زریق تک۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اس گھوڑ دور میں یعنی گھوڑ سواری میں میں نے بھی حصہ لیا۔ تو سفیان کہتے ہیں کہ حفیاء سے ثنیہ وداع تک 5 میل یا 6 میل کا فاصلہ تھا، اور ثنیۃ الوداع سے مسجد بنی زریق تک 1 میل کا فاصلہ تھا۔ تو حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہتے تھے، جنگی ساز و سامان کو ہر دم تیار رکھا جاتا تھا، جہاد کی تربیت اور مشق بھی جاری رہتی تھی، گھوڑوں کو بھی تیار رکھا جاتا اور ان کی جو ہے ورزش کا خاص خیال رکھا جاتا تاکہ گھوڑے جو ہیں پختہ دم رہیں اور دوران جنگ جو ہے پسپائی اور کمزوری کا شکار نہ ہوں۔ آپ نے ایک دفعہ خفیہ سے مقام یعنی ایک جگہ کا نام ہے، وہاں سے جو ہے وہ ثنیۃ الوداع کے مقام تک تقریباً 5 یا 6 میل کا فاصلہ بنتا ہے، یعنی گھوڑے جو ہم دورائے۔ تو یہ دور جنگی مقاصد کے لیے تھی۔ تو اس حدیث سے پوائنٹ یہ نکلتے ہیں کہ دشمن کے مقابلے کے لیے عسکری علوم حاصل کرنا اور جنگی مشقیں کرنا یہ شرعاً جائز اور ضروری ہے۔ جنگی ساز و سامان اور اس کی تیاری ہر دور کے تقاضے کے مطابق ہوگی، یعنی جیسے جدید دور آئے گا ویسے اسی کے مطابق جو ہے وہ جنگی ساز و سامان ہوگا۔ یعنی آج کا جو دور ہے وہ جنگی جہاز ہیں، ایسی طرح جدید میزائل کا دور ہے، تو اسی کے حساب سے جو ہے اس کو تیار کیا جائے گا۔
تو اسی طرح جنگی مقاصد کے لیے سواری گھوڑدور جائز اور ضروری ہے، تو یعنی اس کے دوران گھوڑوں کی مناسبت سے مسافت کا بھی تعین کیا جائے گا۔ تو جنگی مقاصد کے لیے گھوڑوں کی تضمیر مستحسن عمل ہے، تو تضمیر گھوڑے کی خاص تربیت کے عمل کو کہتے ہیں، یعنی تضمیر جو ہے وہ گھوڑے کی خاص تربیت کے عمل کو کہتے ہیں، جس میں پہلے خوراک زیادہ دی جاتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ کم کر دی جاتی ہے اور اسے خوب ورزش کرائی جاتی ہے، جس سے گھوڑا طاقتور اور پھر پھرتیلا ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 405 ہے، ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال اورزت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد وانا ابن 14 سنۃ ولم یجزنی فی المقاتل وارزت علیہ یوم الخندق وانا ابن 15 سنۃ فاجازنی۔ حضرت اور بھی اس طرح کی روایات ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں غزوہ احد کے دن پیش کیا گیا، میری عمر اس وقت 14 سال تھی، یعنی 14 ایئرز، تو میں نے آپ سے یعنی لڑائی میں حصے کے لیے اجازت چاہی تو آپ نے مجھے اجازت نہیں دی۔ پھر مجھے غزوہ خندق کے موقع پر آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، میری عمر اس وقت 15 برس تھی، آپ نے مجھے اجازت دے دی۔ انہی سے یعنی عبداللہ بن عمر ہی سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گھوڑے سوار کے لیے 2 حصے اور پیدل کے لیے 1 حصہ مقرر کیا۔ انہی سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعض لشکروں کو انعامات سے نوازتے تھے، جنہیں آپ بعض جو ہے یعنی مہموں پر جو ہے بھیجتے تھے، تو وہ انعام خاص ان کے لیے ہوتا تھا عام لشکر کے علاوہ۔ اسی طرح یعنی اس حدیث کا مفہوم یہ کہ صحابہ کرام کو دلی شوق تھا کہ ان کے بچے بھی جنگ میں شریک ہوں۔ بسا اوقات بچوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا جاتا، آپ انہیں جنگ میں شریک ہونے کی اجازت عنایت فرما دیتے، آپ چھوٹی عمر کے بچوں کو جنگ میں شریک ہونے کی اجازت نہیں دیا کرتے تھے۔ تو غزوہ احد میں حضرت عمر بن خطاب نے اپنے بیٹے عبداللہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا، لیکن آپ نے اسے جنگ میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دی۔ اس وقت ان کی عمر 14 سال تھی، اور جب غزوہ خندق میں شریک ہونے کی اجازت طلب کی تو انہیں اجازت دے دی گئی، اس وقت ان کی عمر 15 برس تھی۔ تو جنگ میں شرکت کے لیے امیر کی اجازت بھی طلب کرنا ضروری ہوتی ہے، چھوٹی عمر کے بچوں کو جنگ میں شریک نہ کیا جائے، بچوں کی شرکت جو ہے مجاہدین کے لیے فائدے کی بجائے رکاوٹ کا باعث بنتی ہے۔ تو امیر کو حق حاصل ہے کہ وہ جنگ میں شریک مجاہدین کو انعام و کرام سے نواز سکتا ہے، تو شاہ سواروں کو پیدل کی بجائے دگنا حصہ ملنا چاہیے۔ امیر المجاہدین کو موقع کی مناسبت سے لشکر میں نئی بھرتی کا اختیار حاصل ہے، تو صحابہ کرام اپنے بچوں کو جنگ کے لیے باقاعدہ تربیت دیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کا دلی شوق تھا کہ ان کے بچے جنگ میں شریک ہوں، بچوں کے دلوں میں بھی شہادت حاصل کرنے کا شوق جو ہے یعنی وہ غالب آتا ہے، یعنی پیدا ہوتا ہے۔ تو امیر المجاہدین لشکر کے علاوہ بھی مجاہدین کا گروپ تشکیل دے کر کسی بھی مہم پر روانہ کر سکتا ہے، اس مہم میں جو مال ہاتھ لگے وہ سب ان کے برابر تقسیم کر دیا جائے گا۔ تو حدیث نمبر جو ہے وہ 406 ہے، ان ابی موسیٰ عبداللہ بن قیس عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من حمل علینا السلاح فلیس منا۔ حضرت ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے ہم پر ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یعنی جس نے کسی مسلمان پر ہتھیار اٹھایا ہے وہ امت محمدیہ سے خارج ہو جاتا ہے، تو کسی مسلمان کے خلاف ناحق ہتھیار استعمال کرنا یہ ممنوع ہے، تو کسی مسلمان پر ناحق ہتھیار کا وار کرنے سے وہ امت سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسلحے کو اپنے پاس اس انداز سے پکڑیں کہ اس کا رخ کسی کی طرف نہ ہو، تاکہ اچانک اسلحہ چلنے سے کسی کا نقصان نہ ہو، تو کسی کی طرف اسلحے سے اشارہ کرنا بھی شرعاً ممنوع ہے، یعنی ہتھیار سے چھری وغیرہ ہے، تلوار ہے یا پسٹل وغیرہ ہے، تو اس کا یعنی کسی کی طرف اشارہ کرنے سے بھی شریعت نے منع کیا ہے۔ یعنی اسلام ایک دوسرے کے کس طرح محافظ ہے، اور اسلام جو ہے وہ امن کا درس دیتا ہے کہ آپ کے ہاتھ سے جو ہے وہ کسی کا نقصان نہ ہو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، جس نے بھائی ایک بندے کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے کسی ایک کی جان بچائی اس نے سمجھ لیں کہ پوری انسانیت کی جان بچائی۔ تو اسلام جو کہتے ہیں بھائی اسلام دہشت گردی کا سبق دیتا ہے، بھائی اسلام کیسے دہشت گردی کا سبق دیتا ہے؟ جو اسلام جو ہے وہ ایک عورت کو بلی کو گھر میں باندھے ہوئے اور بغیر اسے کوئی چھوڑے تاکہ وہ کھا پی سکے اس کو جو ہے باندھ کے رکھتی ہے، نہ اسے کچھ کھانے پینے کے لیے دیتی ہے، اور اس کے بھوکا مارنے کی وجہ سے اس کو جہنم کی وعید سناتا ہے۔ جو اسلام جو ہے وہ انسان کو ذبیحہ کے سامنے قربانی کے موقع پر چھری تیز کرنے کی اجازت نہیں دیتا،
وہ اسلام کیسے دہشت گردی کی اجازت دے سکتا ہے؟ اس لیے اسلام تو امن کا سبق دیتا ہے، اسلام تو امن کا جو ہے وہ درس دیتا ہے۔ اسلام تب جو ہے وہ اعلان جنگ کا یعنی جنگ کا حکم کرتا ہے جب ظلم و ستم کیا جائے مسلمانوں پر، جب مسلمانوں کو جو ہے وہ یعنی ظلم و ستم کے ساتھ ان کے یعنی جانوں کے اوپر جو ہے وہ ظلم و ستم کیا جائے، جیسے فلسطین کے اندر، کشمیر کے اندر مسلمانوں کو جو ہے وہ گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے۔ تو اب مسلمان جو ہے وہ ایک جسد واحد کی مانند ہے۔ بھئی اگر جسم کے ایک حصے یا ایک اعضاء کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم جو ہے وہ اس کی حدت اور شدت کو محسوس کرتا ہے۔ تو مسلمان ہے وہ ایک جسد واحد کی طرح ہیں۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا اخوت اس کو کہتے ہیں چبے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے۔ تو اسلام جو ہے یعنی اخوت بھائی چارے کا درس دیتا ہے، اور ایک ایسے مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی شدت اور حدت کو باقی مسلمانوں کو بھی محسوس کرنا چاہیے، کم از کم ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، ان کے لیے جس قدر احسان کر سکتا ہے یعنی کرے۔ اگر پوسٹ کے ذریعے، تحریر کے ذریعے کر سکتا ہے وہ کرے، خطابت کے ذریعے کر سکتا ہے وہ کرے، تحریر کے ذریعے کر سکتا ہے وہ کرے۔ تو جتنا یعنی انسان کے اندر جذبہ ہے، جتنی صلاحیت ہے، اس صلاحیت کو بروئے کار لائے، تو اس سے جو ہے وہ یعنی ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح حدیث نمبر 407 ہے، عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل یقاتل شجاعۃ ویقاتل حمیۃ ویقاتل رعاء ای ذلک فی سبیل اللہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ فہو فی سبیل اللہ عز وجل۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس شخص کے بارے میں دریافت کیا گیا جو بہادری ظاہر کرنے کے لیے لڑتا ہے، اور اس شخص کے بارے میں جو قومی غیرت کی خاطر لڑتا ہے، اور اس شخص کے بارے میں جو دکھلاوے کے لیے لڑتا ہے، ان میں سے اللہ کی راہ میں کون جہاد کر رہا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو اس غرض سے لڑتا ہے تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو۔ تو حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جہاد میں شریک مختلف اغراض رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ کسی کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ مجھے بہادر کہیں گے، کسی کی غرض یہ ہوتی ہے کہ قوم کی عزت پر آنچ نہ آئے، کسی کے یعنی نظریہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ میرے کارناموں سے آگاہ ہوں۔ تو اللہ کی راہ میں مجاہد وہ کہلائے گا جس کی غرض صرف اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے۔ تو اعمال کی عظمت اور ان کے ناقص ہونے کا دار و مدار نیت پر ہوگا، اور جس نے کفار سے جنگ قومی غیرت اپنی بہادری کے لیے اظہار یا دکھلاوے کے لیے کی ہے تو یہ تمام تر مقاصد دنیاوی ہیں، اس کا جہاد کے اثر و ثواب میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو جس مجاہد نے اپنے دل میں یہ نیت کی ہے کہ صرف اللہ کا کلمے کو بلند کرنے کے لیے جہاد میں حصہ لے رہا ہوں، تو اس کا جہاد جو ہے وہ در حقیقت فی سبیل اللہ ہے، اور جو وطن کا دفاع کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے، اور جو اپنی عزت اور مال کا دفاع کرتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔ تو وطن کا دفاع یعنی کرتے ہوئے مارا جاتا ہے تو وہ بھی شہید کہلائے گا، کیونکہ وطن اگر اس بنا پہ حاصل کیا کہ وہاں پہ جو ہے وہ الہ کلمہ بلند ہو، اللہ اور اس کے رسول کی احکامات کی پاسداری، تو وہ بھی یعنی شہید کے زمرے میں آئے گا۔ تو حدیث نمبر 408 ہے، عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من آتک شرکا له فی عبد فکان له ما یبلغ ثمن العبد قوم علیہ قیمت عدل فاوتی شرکاءہ حصصہم وآتک علیہ والا فقد اوتیک منہ ما آتک۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے غلام میں اپنا حصہ آزاد کیا اور اس کے پاس اتنا مال ہے کہ جو غلام کی قیمت کو پہنچتا ہو، تو غلام کی نئے سرے سے قیمت لگائی جا سکتی ہے، اور دوسرے شرکاء کو ان کے حصے ادا کر دیے جائیں، تو وہ غلام اس کی طرف سے آزاد ہوگا، ورنہ اس کی جانب سے جتنا آزاد ہوا سو ہوا۔ یعنی مفہوم یہ ہے کہ اگر زیادہ افراد نے مل کر ایک غلام خریدا ہے تو وہ سب اس میں برابر کے حصے دار ہیں۔ اگر کوئی چاہے کہ میں اپنے حصے کو آزاد کر دے تو وہ کر سکتا ہے، اگر اس کے پاس مالی گنجائش ہو تو وہ سب کے حصے ادا کر کے اسے آزاد کر دے، تو یہ بڑا افضل کام ہے۔ یہ اس حدیث کا مفہوم ہے۔ تو احکام یہ ہے غلام میں اشتراک یعنی جائز ہے، یعنی کچھ لوگ مل کے کہتے ہیں ہم غلام کو آزاد کرا دیتے ہیں، تو یہ جائز ہے۔ تو غلام میں جو کوئی اپنا حصہ آزاد کرنا چاہتا ہے اس کا حق ہے، اگر ایک حصے دار اور دوسرے شرکاء کو ان کے حصے ادا کر کے اس کا غلام آزاد کر دیتا تو یہ بڑا افضل کام ہے۔ تو غلام آزاد کرنے کی شریعت نے ہر مرحلے پر ترغیب دلائی ہے۔ حدیث نمبر 409 ہے، یعنی سیکنڈ لاسٹ اس کتاب کی حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من آتک شکسا لہ من مملوک فعلیہ خلاصہ کلہ فی مال فإن لم یکن لہ مال قوم المملوک قیمت عدل ثم
تسعی العبد غیر مشکوک علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص غلام میں اپنا حصہ آزاد کر دے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پورا غلام آزاد کرے۔ اگر اس کے پاس مزید مال نہ ہو تو غلام کی منصفانہ قیمت لگائی جائے گی اور غلام سے کوشش کے مطالبہ کیا جائے کہ اس پر مشقت نہیں ڈالی جائے گی۔ یعنی ایک سے زیادہ افراد مل کر ایک غلام خرید سکتے ہیں، ہر حصے دار اپنا حصہ آزاد کر سکتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ دوسرے شرکاء کے حصے ادا کر کے کوئی ایک حصے دار اس پورے غلام کو آزاد کر دے۔ تو اسلام میں کسی کو غلام بنا کر رکھنے کی کسی بھی موقع پر بھی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی۔ غلام رکھنے کا رواج پہلے سے چلا آ رہا تھا، اسلام نے اسے آہستہ آہستہ ختم کرنے کی ترغیب دی ہے۔ تو باب نمبر 107 ہے مدبر غلام کی فروخت کرنا، یعنی لاسٹ حدیث ہے اس کتاب کی۔ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال دبر رجل من الانصار غلاما له وفي لفظ بلغ النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلا من اصحابه آتك غلاما له دبر ولم يكن له مال غيره فباعه ب800 درهم ثم ارسل بثمنه الیہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار کے ایک شخص نے اپنا غلام کو مدبر کر دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خبر ملی کہ آپ کے صحابہ میں سے ایک شخص نے اپنے غلام کو جو ہے مدبر کر دیا ہے اور اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی مال نہیں ہے۔ آپ نے اسے 800 درہم میں فروخت کیا اور قیمت جو ہے وہ اس کے پاس بھیج دی۔ تو حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ السلام ایک انصاری کے پاس صرف ایک غلام تھا، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور چیز ملکیت میں نہیں تھی۔ اس نے اسے کہہ دیا کہ میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ خبر ملی اور اس کی مالی حیثیت کا پتہ چلا تو آپ نے اسے اپنے ثوابدیدی کے اختیارات استعمال کرتے ہوئے اس غلام کو 800 درہم کے بیچ میں بیچ ڈالا اور اس کی قیمت جو ہے وہ اس انصاری کے گھر بھیج دی۔ تو مدبر غلام کو کسی بھی اپنی ذاتی ضرورت کی خاطر جو ہے فروخت کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی کی ملکیت میں صرف مدبر غلام ہو تو اس کے علاوہ اس کی ملکیت میں کوئی مال نہ ہو تو حاکم وقت اسے بیچ کر اس کی قیمت جو ہے اس کے مالک کے حوالے کر سکتا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے آج کی جتنی ہم نے احادیث وغیرہ پڑھی ہیں، اگر مجموعی لحاظ سے دیکھا جائے تو ان تمام احادیث کو اگر ایک نظر میں رکھا جائے تو یہ چند بڑے موضوعات کے گرد گھومتی ہیں کہ اللہ کی راہ میں جد و جہد کی فضیلت، یعنی حدیث نمبر 396 سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں ایک صبح یا ایک شام نکلنا دنیا و معافیہ اور جو اس میں ہے اس سے بہتر ہے۔ تو یہ دنیا کی حقیقت اور آخرت کی برتری کو واضح کرتی ہے۔ جہاد میں نیت، عدل اور نظم جو ہے، اس طرح غزوہ حنین کا واقعہ، مال غنیمت کی تقسیم ہے، دشمن کے قتل پر واضح ثبوت ہے، جاسوس کا واقعہ، یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام کا جہاد جذباتی نہیں ہے بلکہ منظم، عادلانہ اور اصولی ہے۔ امانت اور وفاداری کے حوالے سے ہے کہ قیامت کے دن ہر غدار کے لیے جھنڈا ہوگا۔ یہ اجتماعی زندگی میں دیانت کی اہمیت ہے کو ظاہر کر دی کہ دیانت کو جو ہے بروئے کار لایا جائے۔ اخلاقی جنگ یہ ہے کہ عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے کی ممانعت ہے، اسلام کی اخلاقی برتری کی علامت ہے۔ تو قیادت اور انعام، ہر مال غنیمت کی تقسیم میں عدل اور جو اضافی اونٹ بطور انعام دینا، یہ قیادت میں حکمت اور دل جوئی کی مثال ہے۔ تو ابن عمر کی 14 سال میں اجازت نہ دینا اور 15 سال میں دینا، یہ قانونی بلوغت اور عملی استعداد کا اصول بنایا جاتا ہے۔ تو نیت، جو اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے لڑے گا وہی اللہ کی راہ میں جو ہے وہ یعنی شہید کہلائے گا۔ یہ حدیث پورے باب کا مرکزی نقطہ ہے۔ تو آخری حدیث میں کفارات اور غلام آزاد کرنے کا جو ہے وہ ذکر ہے۔ تو اسلام کی تدریجی اصلاح معاشرے کی حکمت ہوتی ہے۔ تو ان احادیث کا مرکزی پیغام کیا ہے کہ ان سب کا مشترکہ پیغام یہ ہے کہ اسلام ایک متوازن، عادلانہ اور نیت پر قائم نظام حیات ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ طاقت ہو مگر ظلم نہ ہو، قیادت ہو مگر عدل کے ساتھ ہو، تو جہاد ہو مگر نیت خالص ہو، انعام ہو مگر اصول کے مطابق ہو۔ تو آج ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے کہ ہمارا اصل جہاد آج کیا ہے؟ نفس کے خلاف ہے، گناہوں کے خلاف ہے، جہالت کے خلاف ہے، بے دینی کے خلاف ہے۔ ہماری نیتیں کہاں کھڑی ہیں؟ ہم علم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ شہرت کے لیے یا رضائے الہی کے لیے؟ کیا ہم امانت دار ہیں؟ گروپ کی بات باہر نہ لے جانا بھی امانت ہے، وقت کی پابندی بھی امانت ہے۔ کیا ہم وفادار ہیں؟ وعدہ خلافی، حاضری میں سستی، ذمہ داری سے فراری، یہ سب عملی خیانت کی شکلیں ہوتی ہیں۔ تو یعنی نیت کی اصلاح کریں، عدل و دیانت کو اپنائیں، نظم و ضبط کو جو ہے اپنی زندگی میں لے کے آئیں، اجتماعی ذمہ داری کو اپنائیں، تقوی کے ساتھ جو ہے وہ قوت کو آزمائیں۔ تو یہ قوت، یہ کتاب ہمیں فقہی مسائل نہیں دیتی، اس کے ساتھ ساتھ بلکہ ایک مکمل اسلامی شخصیت کی تعمیر بھی کرتی ہے۔
تو میری تمام سسٹر سے گزارش ہے کہ یہ علم صرف ٹیسٹ کے لیے نہ ہو، یہ ہماری زبان تک محدود نہ رہے، یہ ہمارے کردار میں اترے۔ اگر ہم نے نیت درست کر لی، دیانت اختیار کر لی، ظلم سے بچ گئے، وعدہ نبھانا سیکھ لیا، تو یہی ان احادیث کا حقیقی ثمر ہوگا۔ یا اللہ اگر تدریس میں ہم سے کوئی لغزش ہوئی ہے تو ہمیں معاف فرما، اگر سیکھنے میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو ہمیں درگزر فرما، جو کچھ پڑھا ہے اسے ہماری زندگیوں میں نافذ فرما، اس علم کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہماری نسلوں، ہمارے کردار اور ہمارے فیصلوں میں سے جاری کر دے، ہمیں نیت کی سچائی اور عمل کی پختگی عطا فرما۔ تو اگر ہم نے یہ سارا کچھ سیکھ لیا اور اس پر عمل کرنا سیکھ لیا تو ہم نے حقیقی معنوں میں ان تمام لیکچرز کا، تمام جو ہے وہ جتنے بھی ہم نے کلاسیں لی ہیں تو سب کا ہم نے حق ادا کر دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سیکھا ہے، جو سکھایا ہے، اللہ میرے سمیت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام سسٹر سے گزارش ہے دعا میں شرکت فرما لیجیے، آمین کہہ کے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہم نے سیکھا ہے، جو سکھایا ہے، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل، اللہم انا نعوذ بک من الجبن ونعوذ بک من البخل ونعوذ بک من ان ارد الی ارذل الامور ونعوذ بک من فتنۃ الدنیا وعذاب القبر۔ اے اللہ ہمیں بزدلی، کنجوسی سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، اور اس بات سے تیری پناہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی رذیل عمر، یعنی ہم رذیل عمر تک پہنچ سکیں، بڑھاپے میں پہنچ جائیں۔ اس طرح ہم دنیا کے فتنوں اور عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے سبوح قدوس ہماری عبادتوں میں خشوع اور خضوع پیدا کر دے، ہم سب کو غم، سستی، کاہلی، بخیلی، قرض اور لوگوں کے غلبے سے بچا لے، ہمارے اندر سے شرک، بدعت، نفاق نکال دے، ہمیں صلہ رحمی کرنے والا بنا، قطع رحمی سے جو ہے ہمیں بچا، ہمیں عفو درگزر کرنے والا بنا، ہمارے اندر سے کینہ، غرور، تکبر، حرص، تجسس، جلن، حسد، لڑائی جھگڑا، بدگمانی، بد زبانی، بد نظری، بد تمیزی، بد اخلاقی، غیبت، دھوکہ دہی، یارہ روی، شکوہ، شکایت، الزام تراشی، طعنہ زنی، بہتان، انا، ظلم و زیادتی، غرض کے ہر طرح کی برائیوں کو ڈھو ڈال۔ اے ہمارے رب، بہت سی برائیاں ہمارے اندر ہیں تو اپنی رحمت سے انہیں دور فرما، ہمیں نیکی کے راستے پر استقامت عطا فرما، ہمیں خوبصورت دل اور اعلیٰ سوچ والا بنا۔ اے فیصلے کرنے والے ہماری زندگی کو بے مقصد نہیں بلکہ با مقصد بنا، ہمیں اکیلا نہ چھوڑنا، ہماری ذہنی توازن جو ہے وہ صحیح فرما، ہمارا ذہنی توازن صحیح فرما اور رذیل عمر سے ہمیں بچا۔ یا رب ذوالجلال والاکرام دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا، ہمیں منفی خیالات، وسوسوں، مکر و فریب، نافرمانی سے بچا، ایسے تمام رسم و رواج سے بچا جو اسلام کے خلاف ہوں، ایسے تمام کاموں سے بچا جو غیر مسلم کے شعار ہوں، ایسی خوشی سے بچا جو تیری نافرمانی پر اکسائے، ہمیں اور ہماری آل و اولاد سب کو بچا۔ اے اللہ ہمیں اپنا تزکیہ کرنے والا بنا، دلی سکون عطا فرما، ہمیں اپنی محبت عطا فرما۔ یا رب ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی اتباع کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہمیں اپنی راہ میں دینے والا بنا، ہماری نیتیں اپنے لیے خالص فرما، ہم تیری رضا چاہتے ہیں، عنایت فرما، ہمیں احسان جتانے کی روش سے جو ہے وہ بچا۔ اے اللہ ہمارا مرنا، ہمارا جینا، ہماری قربانی سب تیرے لیے ہو جائے، ہمیں توبہ استغفار کرنے والا بنا۔ یا مسبب الاسباب ہم تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل وہ راستہ ہے جو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سے ملوا دیتا ہے، جو شدید طوفانوں میں کشتی نوح کو پار لگوا دیتا ہے، ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے، ہم تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کے دل کو دارس دینے والے، اے اصحاب کہف کے قلوب کو مضبوط سہارا دینے والے، ہمارا دل بے صبرہ ہو رہا ہے، ہم سے راضی ہو جا، ہماری دعائیں قبول فرما۔ اللہم اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہم توفنا مسلمین، اللہم توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
اللہم اکفینا بحلالک عن حرامک واغنینا بفضلک عمن سواک اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ یا اللہ جن سسٹروں نے ٹائم نکالا، اپنا وقت صرف کیا اللہ تیرے دین کو سیکھنے کے لیے، تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو سیکھنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کی نیت کی، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرما، ان کے گھروں میں برکت عطا فرما، ان کی نسلوں میں برکتوں کا نزول فرما، ان کے تمام معاملات میں آسانیاں پیدا فرما، ان کے تمام امور کو جو ہے وہ آسانیوں سے جو ہے وہ مزین فرما۔ اے اللہ ان کے والدین کو صحت و ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما، جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغیچوں سے باغیچہ بنا، ان کی اولاد کو یا اللہ جنہوں نے آج اس کورس کا اہتمام کیا ہے اللہ ان کے والدین کے لیے یہ کورس جو ہے وہ صدقہ جاریہ بنا، ان کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ان کے والدین کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ جو سیکھ ہے اس پر عمل کرنے والا بنا، سیکھ کر عمل کرنے والا بنا، اپنے عمل میں لانے والا بنا۔ اللہ جو غلطی کوتاہی ہوئی، کوئی مسٹیک ہوئی یا اللہ غیر حاضری ہوئی، اللہ اپنی بارگاہ میں عفو درگزر فرما۔ اللہ ہمیں سستی اور کاہلی سے جو ہے محفوظ فرما، صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔